تو سب سے پہلے کیا ہے، انسانی زندگی میں دین کی ضرورت، نیڈ آف ریلیجن ان ہیومن لائف، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں جو آپ لوگوں کو ایک بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ اللہ نے اس کو عقل دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صاحب عقل ہے۔ صاحب عقل ہونے کی وجہ سے وہ جب مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں سوال اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھے، اپنے ارد گرد کو دیکھے، اپنی ذات کو دیکھے، مختلف معاملات کو دیکھے، تو اس کے مائنڈ میں کیا آئے؟ سوالات آئیں۔ یہ صاحب عقل ہونے کی ایک ضرورت ہے۔ تو سوال کس طرح کے انسان کے پھر مائنڈ میں آتے ہیں کہ ایک تو وہ اپنے بارے میں اور اپنی سراؤنڈنگ کے بارے میں وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اباؤٹ ہم سیلف اینڈ سراؤنڈنگز، یعنی اپنی سراؤنڈنگز، یعنی ارد گرد گرد و نواح، اور اپنے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، اوکے، میرا جو ہے وہ مجھے کس نے بنایا، یہ ساری چیزیں۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے ارد گرد جو مختلف چیزیں ہیں، جیسے درخت ہیں، پودے ہیں، یا پھر جو سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں اس کے مائنڈ میں سوالات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے صاحب عقل ہونے کی وجہ سے ایسے۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ زندگی اور موت، ٹھیک ہے، زندگی اور موت کی جو ایک ایک راز ہے، ایک مسٹری ہے، اوکے، اس کے بارے میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے آخر زندگی اور موت کو کیوں بنایا۔ ایک انسان کو اگر زندگی دی ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان، پھر جو ہے ادھیڑ عمر، اور پھر بوڑھا، پھر فوت ہو جاتا ہے، تو یہ ایک نظام کیوں بنایا، اوکے، زندگی اور موت کا نظام۔ یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان مائنڈ سوچتا ہے کہ وہ جو ہے کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا، یعنی اس کی اب جب موت آئی ہے تو موت کے بعد وہ کہاں جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی آپ اس کے بارے میں۔ اسی طرح جب پیدا ہوا تو اس کی پیدائش جو ہے، اس کا مقصد کیا تھا، یہ ساری چیزیں نا۔ تو اس کو پیدا کس نے کیا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اوبیسلی ہم جب سوچتے ہیں کہ جی ہم پیدا ہوئے اپنے والدین کی وجہ سے، تو ہم پھر مائنڈ میں آتا ہے ہمارے والدین کو کس نے بنایا، پھر ان کے والدین کو کس نے بنایا، پھر ان کے والدین کو کس نے بنایا۔ تو یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہم پھر کہاں پہ پہنچتے ہیں کہ بھی ایک ایسا انسان ہوگا سٹارٹ میں جس کو اللہ نے خود بنایا ہوگا، اوکے۔ تو پھر ہم وہاں پہ آتے ہیں کہ اللہ نے اس انسان کو کیوں بنایا۔ تو یہ جو زندگی اور موت کا ایک فلسفہ ہے، اس کے اوپر بھی انسان کا جو عقل ہے وہ سوال کرتا ہے، انسان کی جو ریشنلٹی ہے وہ سوال کھڑے کرتی ہے۔ پھر انسان کی جو روح اور جسم ہے، اس کے بارے میں بھی انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میری جو باڈی جو ہے، جیسے انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی تو موجود ہوتی ہے، اس کی آنکھیں سلامت ہیں، اس کے کان سلامت ہیں، منہ سلامت ہے، سارا جسم سلامت ہے، لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے، وہ حرکت نہیں کر رہا، بول نہیں رہا۔ تو اس ٹائم پھر وہ کہتے ہیں جی یہ پھر جو روح نکلی ہے، اس کا کیا تصور ہے، یہ انسانی جسم یہ پھر کہاں سے آئی، اوکے، اور اس کو کس نے نکالا، کس نے داخل کیا، یہ ساری چیزیں بھی اس کے مائنڈ میں پھر آتی ہیں۔ پھر جی پرپز آف لائف جو ہے، انسانی زندگی کا جو پرپز ہے، اس کے بارے میں بھی انسان سوچتا ہے کہ بھی میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، اوکے، یعنی ہمیں بنایا کیوں گیا ہے۔ تو یہ بھی سوال انسان کے مائنڈ میں آتا ہے۔ اسی طرح پھر انسان جو ہے جب کوئی کام کرتا ہے اور کسی کام کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، لیکن اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو ایک مجبور، لاچار، ہیلپ لیس فیل کرتا ہے۔ تو اس کی جو ہیلپ لیسنس ہوتی ہے، اس میں بھی وہ کیا ہے، سوچتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اگر میں اپنے ارادے کی تکمیل جو ہے نہیں کر سکا، میں اپنے گول کو اچیو نہیں کر پایا، تو پھر کوئی اور ایسی طاقت ہے جو کہ انٹرفیئر کر رہی ہے۔ یعنی ایک انسان 100% ایفرٹ کرتا ہے لیکن وہ اپنا گول اچیو نہیں کر پاتا، تو وہ پھر اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ بھئی سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی اور طاقت ہے جو کہ ان سب چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے، اوکے۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں، یہ جیسے اردو میں نے آگے لکھے ہوئے ہیں، اپنے اور گرد و نواح کے بارے میں، موت اور زندگی کا راز، روح اور جسم کا راز، زندگی کا مقصد، ٹھیک ہے، اور انسان کی بے بسی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کے بارے میں انسان جو ہے وہ سوالات اٹھاتا ہے، اور اٹھاتا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔
تو یہ انسان کے عقل مند ہونے کی، یعنی اس کو اللہ نے جو شعور دیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اب ان سوالات کے جواب کے لیے انسان کے پاس جو علم کے ذرائع ہیں، یعنی سورسز آف نالج ہیں، وہ کیا ہیں؟ یعنی اگر یہ انسان کے مائنڈ میں سوالات آتے ہیں تو سورسز آف نالج جو ہیں ان کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سورس آف نالج انسان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے 5 سینسز ہوتے ہیں۔ 5 سینسز کون سے ہیں جی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو دیکھنے کی قوت ہے، ٹھیک ہے، قوت بینائی جو ہے، یعنی جسے ہم بولتے ہیں کہ اس کے سائٹ جو ہے دیکھ سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، دیکھنے کی قوت۔ پھر کیا؟ سننے کی قوت، یعنی پاور آف ہیئرنگ یہ۔ پھر اسی طرح اسمیل کرنے کی جو قوت ہوتی ہے، انسان جو اسمیل کرتا ہے۔ اسی طرح زبان سے انسان جو چکھتا ہے کسی چیز کو، جو ہے اس کا ذائقہ چیک کر لیتا ہے۔ اسی طرح ٹچ کرنے سے۔ تو یہ 5 سینسز ہیں انسان کے نا۔ ان 5 سینسز سے انسان کسی چیز کے بارے میں معلومات دے سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز کو یعنی دیکھتا ہے تو اس کے کلر کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی جو شیپ ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح اگر کوئی چیز دیکھنے والی نہیں ہے بلکہ آواز ہے کوئی، تو کان سے وہ سن کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کس شخص کی آواز ہے یا کیسی آواز ہے، اوکے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ناک جو ہے، اس سے اب کوئی چیز سننے والی بھی نہیں ہے اور دیکھنے والی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی اسمیل ہے، تو ناک سے پھر انسان جو ہے وہ اس کو سونگ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز جو ہے وہ نہ سونگنے میں آ رہی ہے، نہ ہی وہ یعنی وہ دیکھی بھی، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ایسے ہے کہ اس کا ہمیں مزید پتہ لگانا ہے کہ یہ کس کڑوی ہے، میٹھی ہے، کس طرح کی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ زبان سے اس کو زبان سے اس کو چکھ کے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سورس آف نالج ہو جائے گا کہ انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز جو ہے میٹھی ہے، کڑوی ہے۔ اسی طرح پھر اگر کوئی چیز جو ہے جس کو چھوا جا سکتا ہے، جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، تو اس کو ٹچ کر کے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 سورسز جو ہیں یا 5 سینسز جو ہیں انسان کے، یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو علم پرووائڈ کرتے ہیں، اوکے۔ تو جتنا بھی سائنس کا علم ہے نا آپ کے پاس، جتنا بھی سائنس کا علم ہے وہ ان 5 سینسز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 5 سینسز جو ہیں ان کے اوپر انسان کا جو جتنا بھی علم ہے سائنس کا، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنا۔ آگے میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں۔ تو پہلا جو انسان کا علم کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ 5 سینسز ہیں۔ اس کو اللہ نے جو 5 جو حواس دیے ہوئے ہیں، حصے دیے ہوئے ہیں، ان میں یعنی حواس خمسہ، تو یہ جی اس کے علم کا پہلا ذریعہ ہے۔ دوسرا علم کا جو ذریعہ ہے وہ انسان کا جی دماغ ہے، برین، ٹھیک ہے۔ انسان کا جو برین ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو 5 سینسز سے جو معلومات ملتی ہے، یعنی جو 5 سینسز جو ہیں وہاں سے، حواس خمسہ سے جو اسے معلومات ملتی ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پروسیس کرتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پروسیسنگ ہوتی ہے، جیسے کمپیوٹر میں ہوتی ہے پروسیسنگ ہوتی ہے۔ تو پروسیسنگ کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ کوئی کنکلوژن نکالتا ہے دماغ۔ پھر کیا کرتا ہے؟ کوئی کنکلوژن نکالتا ہے بائی فائنڈنگ پیٹرنز ان دا انفارمیشن، یعنی جو 5 سینسز کے سے اس کو معلومات ملی ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ یہ پروسیس کرتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہو رہی ہوتی؟ پروسیسنگ ہو رہی ہوتی۔ اس کو اس نے پروسیس کر کے ایک کنکلوژن دیا، ایک نتیجہ نکالا کہ بھئی یہ چیز اس طرح سے ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ، آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کسی شخص کو جب پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک دماغ کے اندر ایک کیا بن جاتا ہے؟ ایک سگنل چلا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کا یہ نیم ہے، اس کی شکل اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کلر کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو آپ کا دماغ جو ہے نا اپنے اندر سٹور کر لے گا کہ نیکسٹ ٹائم جب اس شخص کو آپ دوبارہ دیکھیں گے نا، تو اب آپ کا دماغ جو ہے فوراً آپ کو سگنل دے گا کہ یہ چیز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ بیسیکلی آپ نے ایک پہلی دفعہ جب شخص کو دیکھا تو دماغ نے اپنے اندر کیا کر لیا؟ سٹور کر لیا، پروسیس کر کے اس کے اندر رکھ لیا۔ لیکن دوسری دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اب آپ کا جو حواس خمسہ میں سے ایک جو ہے دیکھنے کی جو طاقت ہے، اس نے سگنل بھیجا کہ بھی یہ چیز ہے۔ تو انسانی دماغ نے اس کو پروسیس کیا، اپنے جو جتنے بھی اس کے جو سٹوریج ہے، میموری جو ہے اس پہ سے اس نے دیکھا کہ بھئی یہ کون شخص ہے، کیا میرے پاس اس کا کوئی آلریڈی موجود ہے۔
दिमाग में, तो वो फिर क्या करता है, उसको कंपेयर करता है, अगर वही है तो वो फिर इंसान को वापस जो है सिग्नल देता है, भाई ये शख्स को पहले आप जानते हो, इसका ये नाम है, ये वो। तो ये बेसिकली दिमाग क्या कर रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है कौन सी इंफॉर्मेशन पे, जो कि 5 सेंसेस की से मिली हुई है। ये जो 5 सेंसेस हैं, इनसे जो मालूमात मिलती है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो इंसान का दिमाग करके एक कंक्लूजन निकालता है। और वो कंक्लूजन जो होता है वो उतना ही ऑथेंटिक है जितना कि आपके हवासे खम्स है। अगर एक शख्स जो है वो उसको अंधेरे में दिखाई, या आप कह लो रात के वक्त, कुछ लोग होते हैं जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो वो रात के वक्त नहीं देख सकते, तो अब उनकी जो इन्फॉर्मेशन है रात के वक्त वाली वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। तो इसी तरह अगर फिर उनका जो जो दिमाग रात के, यानी उनका दिमाग जो है उसको जो रात के वक्त आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो दिमाग भी आपको कोई अच्छी चीज है वहां से कंक्लूड करके नहीं देगा। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपके हवासे खमसा जो है उनमें कोई मसला है, अगर आपके आंखें कमजोर हैं, आपका जो है वो आप सुनने की आपकी जो ताकत है, कुव्वत समात जो है वो कम है, कमजोर है, तो उसका नतीजा क्या होगा, आपका आपके जो दिमाग है उसको भी आप जो है यानी कम इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। तुम बताने का मकसद ये है कि दिमाग की जो जितनी वो प्रोसेसिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है, 5 सेंसेस पे। अगर आपके 5 सेंसेस अच्छे हैं तो यहाँ पे दिमाग की भी प्रोसेसिंग अच्छी होगी। तो ये बताने का मकसद ये है। क्लियर है? अब जी तीसरा जो सोर्स है वो है जी डिवाइन रेवलेशन, यानी जो वही है इलाही है, अल्लाह की तरफ से जो वही है, ये इंसान के लिए तीसरा सोर्स है इल्म का, यानी नॉलेज का जो सोर्स है उनमें ये तीसरा सोर्स क्या है, अल्लाह की तरफ से वही। अब ये जो वही होती है ये अल्लाह ने नबियों के जरिए भेजी है। इसका मकसद क्या वो हम आगे देखते हैं। तो यहां तक आप देखेंगे ये इंसान के पास पहला सोर्स है 5 सेंस से, दूसरा क्या है उसका दिमाग जो है, उसका ब्रेन जो प्रोसेसिंग करके कोई कंक्लूजन निकालता है तो वो है। तीसरा उसके पास क्या सोर्स है, डिवाइन रेवलेशन। अब होता क्या है कि मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो दिमाग है इसकी जितनी भी कंक्लूजन्स है, ये जितना भी ये जो भी ये रिजल्ट्स देता है वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं इसके ऊपर, 5 सेंसेस के ऊपर। अब अगर 5 सेंसेस जो है, हमें पता है कि हमारे 5 सेंसेस जो हैं वो लिमिटेड है, उनकी लिमिटेशंस हैं। कैसे कि आंख जो है वो एक खास डिस्टेंस तक देख सकती है, एक खास डिस्टेंस तक देख सकती है, या एक खास रोशनी होगी, यानी आप कहते हैं कि अगर अंधेरा है तो अंधेरे में आपको नजर नहीं आता, तो ये क्या होता है, आप इसका मतलब है कि आप नहीं देख सकते, सीधी सी बात है। अंधेरे में नहीं देख सकते तो आपके पास आपकी आंखों की क्या होगी, लिमिटेशन होगी। कानों की बात कर लें, वो भी एक खास फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं। नाक, जुबान, ठीक है, हाथ, ये सारे इनकी क्या है, लिमिटेशंस है, इनकी कुछ हुदूद है। अब वो जो हुदूद हैं उनका, जब एक ऐसी चीज जो, यानी दिमाग जो है, मैंने फिर बताता हूँ, ये जो दिमाग है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 5 सेंसेस के ऊपर। अब 5 सेंसेस क्या उनकी क्या हुदूद है, तो इसका मतलब है दिमाग जो हमें इंफॉर्मेशन देगा उसकी भी फिर हुदूद होंगी, वो भी लिमिटेड होंगी, उसकी भी लिमिटेशंस होंगी। ओके, यानी अगर 5 सेंसेस लिमिटेड है तो फिर दिमाग की जो दी हुई मालूमात है वो भी क्या है, लिमिटेड होगी। तो नतीजा ये निकलता है कि इंसान, हम ये कह सकते हैं कि इंसान का नॉलेज जो है वो पहले दो सोर्सेज की बुनियाद पे जो उसने निकाला हुआ है, अपने 5 सेंसेस की बुनियाद पे या दिमाग की बुनियाद पे, तो वो क्या है, लिमिटेड है, उसकी हुदूद है, वो अनलिमिटेड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि साइंस हमें सब कुछ बता दिया है, क्योंकि साइंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, 5 सेंसेस के ऊपर और उसके बाद दिमाग के ऊपर। ये दो पहले सोर्सेज जो हैं ये साइंस के हैं। तो जब हमारे जो उस साइंस के जो सोर्सेज हैं अगर वो लिमिटेड हैं, तो फिर हमें साइंस की तरफ से जो नॉलेज मिल रहा है वो भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। ओके, ये बताने का ये मकसद है। तो फिर इसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि इंसानी इल्म के जो पहले दो सोर्सेज हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है, और उसके नतीजे में इंसान का इल्म जो है वो नाकिस है। इंसान का इल्म जो है, इंसान का इल्म नाकिस है। जी कैसे नाकिस है, वो मैंने बता दिया कि ये दो पहले सोर्सेज जो हैं इनकी इनकी हुदूद है, तो इंसान का इल्म फिर क्या हो गया, नाकिस हो गया। अब अल्लाह ताला भी जानता है कि अच्छा इनकी बुनियाद पे आप जो पहले सवालात हमने यहाँ पे शुरू में लिखे हैं, इन सवालात के आप जवाब नहीं निकाल सकते। ये वाले सवालात जो है ना, इनके जवाबात जो हैं वो आप 5 सेंसेस या दिमाग की बुनियाद पे नहीं निकाल सकते। कैसे, अब अगर आप सवाल करें इस आंख से कि भाई तुमने
تم نے دیکھا ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کی زندگی اور موت کی حقیقت کا تمہیں پتا ہے؟ تو آنکھ کہے گی میں نے تو نہیں کہیں پہ دیکھا کہ بھی زندگی اور موت کو کیوں بنایا گیا ہے اور یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر آپ کان سے پوچھیں بھی تم نے کہیں سنا ہے کہ زندگی اور موت کو کیوں بنایا گیا ہے؟ وہ بھی کہے گا کہ میں نے نہیں سننا۔ ناک سے پوچھتے ہیں تم نے کہیں سونگا ہے؟ وہ بھی انکار کرے گا۔ زبان سے پوچھ لیں کہ تم نے کہیں سے چکھا ہے؟ وہ بھی انکار کرے گا۔ ہاتھ سے پوچھیں کہ تم نے کہیں ٹچ کیا ہو کسی چیز کو اور اب تمہیں آئیڈیا ہوا ہو کہ انسان کی کو موت یا زندگی اس کو اس وجہ سے دی گئی ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ جو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا۔ اوبیسلی پھر دماغ جو ہے جو ان سے معلومات لیتا ہے وہ بھی خاموش ہو جائے گا بھی، کیونکہ دماغ جو ہے میں نے پھر بتا رہا ہوں کہ دماغ کے اندر جتنی بھی انفارمیشن آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ 5 سینسز سے آتی ہے۔ تو جب آپ کے 5 سینسز جو ہیں آپ کے سوالات کے جواب نہیں دے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا دماغ بھی آپ کو کچھ نہیں بتائے گا۔ تو ہم پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ انسانی علم ناقص ہے، اور انسان کے جو سوالات ہیں ٹھیک ہے اس کے صاحب عقل ہونے کی وجہ سے ان کے جوابات جو ہے یہ پہلے 2 سورس نہیں دے سکتے، پہلے 2 ذرائع جو ہیں یہ نہیں دے سکتے۔ کون کون سے؟ 5 سینسز اور دماغ، یہ جو ہے انسانی سوالات کی جوابات نہیں دے سکتے۔ پھر اب ہوتا کیا جی؟ نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کی اس کمزوری کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی اس کمزوری کو جانتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے پھر کیا کیا؟ ان انبیاء کو بھیجا وہی دے کر، یہ جو تیسرا سورس ہے نا وہی والا، وہی الہی والا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پھر انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے جوابات جو ہیں وہ دے سکیں مختلف۔ پر قرآن مجید میں اب ان سارے سوالات کے جواب موجود ہیں۔ اگر آپ پیچھے چلیں، آپ کہتے ہیں جی زندگی اور موت کو کیوں بنایا، تو اپنے ارد گرد کے بارے میں آپ جیسے سوال ہے کسی کو کس نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بتایا کہ یہ اللہ نے اس کو بنایا، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ پہ بتایا کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ موت و زندگی کے بارے میں بات کریں تو اس کا راز یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ روح اور جسم کا جو راز ہے تو وہ بھی اللہ نے یہ بتایا کہ اس نے جو ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اوکے، وہ جسم بن گیا۔ روح جو ہے وہ ایک نورانی چیز ہے، یہ اللہ کی جو ہے اللہ کی طرف سے انسان آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونکی گئی، اور اس کو نکالتے کون ہے؟ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جی اسرائیل علیہ السلام سے نکالتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ انما اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ ہاں جی، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو ہے انسانی زندگی کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید میں بیان کر دے۔ اسی طرح انسان کی جو بے بسی ہے وہ بھی بتا دی کہ انسان کو بے بس کیوں ہوتا ہے۔ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام میں تقدیر کا تصور موجود ہے۔ اسلام نے کیا کیا ہے؟ تقدیر کا ہمیں تصور دیا ہے کہ بھئی آپ کچھ حد تک جو ہے اپنے معاملات میں آزاد ہیں، تو باقی جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر کا، اچھی بری تقدیر کا جو ہے وہ تصور اسلام میں موجود ہے۔ تو یہ سارے سوالات کے جواب جو ہیں آپ کو اسلام سے مل جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک سرسری سا بتایا۔ تو وہی جو ہے پھر کس لیے آئی؟ انسانوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے، تو انبیاء کو اللہ نے بھیجا۔ تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ انسانی علم جو ہے وہ ناقص تھا، اس کے ذرائع جو 2 تھے وہ ناقص تھے۔ پھر تیسرا ذریعہ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کے آنے کا مقصد جو ہے، تو اب وہی کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ وہی کا obviously تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ دین جو ہے وہ ہم جب بات کرتے ہیں دین، اس میں نبی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کے اوپر جو ہے وہ وہی آتی ہے، اور پھر انسانوں کو جو ہے ان کے سوالات کے جواب ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ایک تو یہ ہم نے بتائی نا، پہلی جو ہم نے ضرورت بتائی ہے، پہلی ضرورت کیا ہے؟ کہ انسان کا علم ناقص ہے، اور اس ناقص علم کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ انسان جو ہے اس کے ذرائع جو ہیں وہ
وہ لمیٹیڈ ہیں، محدود ہیں، اس وجہ سے پھر اللہ کو وہی جو ہے اس کے ذریعے انسانوں کے سوالات کے جوابات دینے تھے، اس وجہ سے اللہ نے پھر دین کو بھیجا۔ یہ پہلی وجہ ہے، یعنی پہلی ضرورت ہے انسانی زندگی میں دین کی، کہ اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دین کے ذریعے دیے جا سکتے ہیں۔ تو پہلی دین کی ضرورت کیا ہے؟ کہ انسانی علم ناقص ہے، اس وجہ سے۔ کلیئر ہے؟ دوسری جو ضرورت ہے وہ ہے جی انسان انسان کی جو سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، ان میں سے ایک نیڈ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ کسی سپر نیچرل چیز کی جو ہے نا وہ تصور رکھتا رہا ہے، اس کے اندر یہ ایک تصور رہا ہے، اس کے اندر یہ ایک اس کی سائیکالوجی میں رہ جائے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی انسان ہیں نا، تو ان میں سے آلموسٹ ابھی یہ بہت ہی کم تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے ٹوٹلی خدا کا انکار کیا، بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا کو مانا، چاہے وہ بتوں کی فارم میں خدا کو مانا، چاہے انہوں نے سورج کو خدا مانا، چاہے انہوں نے کسی اور چیز کو، جیسے آگ کی پرستش بھی کچھ لوگ کرتے رہے تو وہ ان کو خدا مانا، یا کسی نے کسی اور شکل میں خدا کو مانا۔ تو یہ انسان نے ہمیشہ کسی خدا کا تصور جو ہے انسان کے ہر مذہب میں، ہر تہذیب میں موجود رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے۔ آج کے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی خوشی کا جو ہے تعلق پیسے کے ساتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ پیسہ بناؤ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو پیسہ جو ہے اس کو واقعی آج کے دور میں خدا مانا گیا ہوا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں انسان نے کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا کو ماننا یہ انسان کی کیا ہے؟ فطرت میں ہے۔ تو جب خدا کو ماننا فطرت میں ہے، یعنی خدا کو ماننا جو ہے وہ اگر فطرت ہے، اگر خدا کو ماننا اگر فطرت ہے، تو پھر اوبیسلی خدا کا تصور جو ہوتا ہے وہ کسی دین میں ہوتا ہے، دین یا کسی مذہب میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ مذہب کا بھی بیسیکلی انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اوکے، تو مذہب اور خدا کا تصور جو ہے یہ بالکل یعنی ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہندو مت میں ہیں تو ہندو جو ہیں وہ بھگوان کو یا ایشور کو مانتے ہیں، تو وہ جب وہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ہندو مت کو نہیں مانتا، میں ہندوازم کو نہیں مانتا، تو پھر وہ اس کے کیا ہوگا؟ وہ ایشور کا بھی تصور جاتا رہے گا۔ یا وہ جب یہ کہے گا کہ میں نے ایشور کو نہیں مانتا، تو پھر ہندوازم کا تصور بھی جاتا رہے گا۔ تو لوگ یہ تصور کریں گے کہ یہ ہندوازم کو نہیں مانتا۔ جیسے اگر اسلام میں مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اسلام کو نہیں مانتا۔ جب وہ یہ بات اگر کہہ دے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ کسی سپر نیچرل بینگ کو، کسی سپر نیچرل یعنی کہہ لیں کہ ایک پرسنالٹی کو، کیا اس کا تصور، اس کی پوجا، اس کو التجا کرتے رہیں۔ تو یہ فطرت جو ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی بیسیکلی کیا ہے؟ ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے کہ وہ جب پریشان ہوتا ہے، جب ہیلپ لیس ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کسی سپر نیچرل چیز کو پکارتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیز جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو پکارتا ہے اور اس سے جو ہے اپنی التجا کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی کیا ہے؟ نفسیات میں موجود ہے۔ دوسری جو ہے وہ ہے انسان کی اسپرچل نیڈ ہے۔ اسپرچل نیڈ کیسے ہے کہ انسان جو ہے، دیکھیں انسان کی، جیسے آپ لوگوں کو میں آئیڈیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ باڈی اور اسپرٹ ان دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے، یا آپ سول لکھ سکتے ہیں کہ ان کے یعنی روح اور جسم دو چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ اب روح اور جسم، باڈی اور اسپرٹ جو ہے ان دونوں کی ضروریات ہیں۔ باڈی کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو ہم کیا کریں؟ اس کے جو ریکوائرڈ نیوٹرینٹس ہیں وہ ہم لوگ اس کو پرووائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ باڈی کی ضرورت ہے۔ جبکہ اسپرٹ جو ہوتی ہے، اس کو جو ہے کچھ
ایسی عبادات کی ضرورت ہے، ایسے یعنی عبادات کرنی پڑتی ہیں، کچھ ورشپس کرنی پڑتی ہیں، جس سے کیا ہوتی ہے، انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو کیا ملتی ہے، ڈائٹ ملتی ہے۔ تو اس کی جو روح ہے، یا عبادت کریں یا ذکر کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ملتا ہے۔ تو اب جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب میں کیا ہے، عبادت رکھی گئی ہے۔ تو وہ عبادت جو ہے وہ کیا ہے، انسان کی بیسیکلی اس کی روحانی ضرورت ہے، اس کی اسپرچل نیڈ ہے۔ اب وہ جو اسپرچل نیڈ ہے وہ پوری تب ہوگی جب وہ کسی مذہب کو مانے گا۔ اگر دین ہی موجود نہیں ہے تو پھر یہ اسپرچل نیڈ کیسے پوری ہوگی؟ کیونکہ عبادت جو ہے وہ کسی دین میں ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں دین کو نہیں مانتا، تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پھر کسی قسم کی عبادات اور خدا کے تصورات چیز سے جاتا رہتا۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو انسان کی روحانی ضرورت کے لیے اس کو ایک دین کی ضرورت ہے، جس میں اس کو کوئی عبادت ملے یا خدا کا تصور ملے گا، جس سے وہ اس خدا کو کا ذکر کرے گا، اس کی عبادت کرے گا۔ تو اس طرح سے اس کی جو روح ہے اس کی خوراک اس کو ملتی رہے گی۔ نیکسٹ یہ ہے کہ نیڈ آف اے کانسیپٹ آف کانسیپٹ آف ڈیوائن جسٹس، خدائی انصاف کے تصور کی ضرورت۔ کیسے جی؟ انسان جو ہے نا وہ یہاں پر دنیا میں بعض اوقات نہیں بلکہ زیادہ تر ایسے ہوا ہے کہ انسانوں پر ظلم ہوا ہے۔ انسانوں پر کیا ہوا ہے؟ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا انصافی کی گئی ہے۔ تو انسان اگر اس سے یہ تصور چھین لیا جائے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اس کائنات نے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے، کوئی آخرت کا تصور نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں آپ دیں کہ بھی آخرت میں آپ کو کیا ہے وہ آپ کو انصاف ملے گا، یا اس دنیا میں اگر بات کر لیں جو مکافات عمل کا ہم تصور ہم لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ جو ہے ظلم کرتے ہیں تو اس کا انجام جو ہے آپ کو اس دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ آپ یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو اس دنیا میں آپ کے ساتھ بھی کیا ہے کوئی اور ناانصافی کرے گا، یا آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ تو یہ تصور جو ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ کسی خدا کو مانیں گے، جب آپ کسی دین کو مانیں گے۔ جب آپ کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ جو ہے میری جگہ پہ اس سے بدلہ لے گا؟ اوکے، تو خدا کو مانیں گے تو پھر یہ آپ تصور بھی لا سکتے ہیں جسے ڈیوائن جسٹس کا، یا پھر آخرت کا بھی تصور تب ہی آئے گا کہ اگر اس دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا تو آخرت میں ملے گا۔ تو یہ دونوں کانسیپٹس جو ہیں، یہ اس دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے کسی کو سزا مل جائے یا پھر آخرت میں کسی کو جو ہے ظلم کی سزا ملے، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ کیا ہے، تب ہی ممکن ہے جب آپ کسی دین کو مانیں گے۔ کلیئر ہے؟ تو دین کا تصور جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس میں اچھا پھر یہ ایک اور بات ہے، یہ انسان کی ضرورت ایک اور حوالے سے بھی ہے کہ اگر آپ خدائی انصاف کا یعنی ڈیوائن جسٹس کا کانسیپٹ نکال دیں تو پھر یہاں پر جو غریب لوگ ہیں وہ مایوس ہو کے امیروں کو، جو کہ امیروں کی بات میں اب اس سینس میں لے رہا ہوں کہ جو لوگ ظلم کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، جو لوگ ظلم کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، تو وہ غریب لوگ کیا کریں گے، ان ظلم کے ذریعے پیسہ کمانے والوں کے تو کپڑے نوچ لیں گے، ان کے تو جسم سے جو ہے ان کی ماس جو ہے وہ اوپر سے اتار دیں گے اس طرح سے، کیونکہ جب آپ کے اندر یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا کہ بھی یہاں پہ اگر مجھے مشکلات آ رہی ہیں تو قیامت والے دن مجھے اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کرے گا فیوچر میں۔ تو یہ جب تصور ہی آپ نے نکالیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر یہاں پر ایک انارکی سی پھیل جائے گی۔ اوکے، تو تین چیزیں ہیں یہ جو ڈیوائن جسٹس کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز کیا ہے، ایک مکافات عمل والی بات میں نے بتا دی کہ اس دنیا میں کیا ہو، جس نے ظلم کیا اس کو مکافات عمل کے ذریعے کیا ملے، اس کو اس کی سزا مل جائے۔ دوسرا کیا ہے، آخرت میں اس کو سزا ملے۔ تیسرا کیا ہے کہ اس کو جو ہے یہاں پر انارکی کی جو ہے نا سچویشن، اس سے بچ جائے۔ تو یہ تین ہو سکتے ہیں، کلیئر ہے؟ پھر جی ہمارے پاس ایک ہمیں رول ماڈل کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ کسی کو دیکھ کے خود کو تبدیل کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھ لیں جن فیملیز میں جو لوگ، کچھ فیملیز آپ کو دیکھو میں سارے لوگ آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے،
تو کچھ فیملی ہوتی ہے جس میں سارے ان پڑھ ہوتے ہیں. تو اب جن فیملیوں میں سارے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ بہت زیادہ ذہین ہے یا بڑے انٹیلیجنٹ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی فیملیز میں رول ماڈلز ہوتے ہیں. کوئی کزن ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، سسٹر ہوتی ہے، یا والد ہوتا ہے، انکل ہوتا ہے، ماموں ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو بچے ان کو دیکھ کے کیا ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح بن جائیں. اوکے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، جاب مل جاتی ہے اس فیلڈ میں جس کے لیے وہ اپنے انکل کو، ماموں کو، چاچو کو وہ اپنا رول ماڈل مان رہے ہوتے ہیں. تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر ایک انسان جو ہے اس کو پوری زندگی گزارنی ہے کسی خاص شعبے میں کامیابی کے لیے، تو آپ کو رول ماڈل کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے رول ماڈل آپ کو ملنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ رول ماڈل جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے جو انبیاء آتے ہیں وہ رول ماڈل کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انبیاء جو ہوتے ہیں یہ کیا ہے، ہر شعبے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، ہر شعبے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. تو جیسے قرآن مجید میں بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو اس جو ہے بہترین آپ کی زندگی جو ہے اس میں مومنوں کے لیے کیا ہے، بہترین نمونہ ہے. اوکے، یعنی رول ماڈل ہے. تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی میں رول ماڈل کی اہمیت. تو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ رول ماڈل کی انسانی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی پھر کیا کرنا پڑے گا، آپ کو دین کو ماننا پڑے گا. دین کو مانیں گے تو پھر آپ کو کسی نبی کا جو ہے اسوہ حسنہ ملے گا. جیسے آپ وسلم، اب آج تو اوبیسلی دین جو ہے وہ اسلام ہے صرف، تو جب اسلام صرف دین ہے تو پھر آپ وسلم کی جو ذات ہے وہ رول ماڈل ہوگی. پھر جی آگے چلتے ہیں تو ہمیں ایک گورننس سسٹم بھی چاہیے ہوتا ہے. انسانوں کو کیا ہے، گورننس سسٹم بھی چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں آج کل جتنے بھی گورننس سسٹمز ہیں مینلی جو چل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک کیا ہے، پریزیڈینشل ہے. ٹھیک ہے، پریزیڈینشل ہے، پارلیمنٹری ہے. پھر ایک آپ کو پتا ہے بادشاہت کا نظام بھی ہے جس کو کنگ شپ کہہ سکتے ہیں آپ. جس کو کنگ شپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب یہ تین طرح کی، یعنی بادشاہت ہے، پارلیمانی نظام ہے، اور صدارتی نظام ہے. یہ تین طرح کی. اب ان تینوں نظاموں میں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو غریب آدمی جو ہے وہ کوئی اس کی اچھے حالات نہیں ہیں غریب آدمی کی. اب امریکہ میں پریزیڈنشل سسٹم ہے، وہاں پہ بھی لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں راتوں کو. ٹھیک ہے، سردیوں کی راتوں میں بہت سارے نیو یارک جیسے سٹی میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ غریب لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ سو ہوئے ہیں. پارلیمنٹری سسٹم میں دیکھ لیں، پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم ہے کہ کیسے وہ اچھے حالات ہیں. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، ہر جگہ غربت پھیلی ہوئی ہے اور ناانصافی موجود ہے. اب یہ سارے نظام، اسی طرح کنگ شپ تو ویسے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک اتھارٹیرینزم ہے. تو یہ تینوں جو ہیں ان کے اندر کوئی یعنی یہ نظام جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ انسانوں کی ضرورت پوری کر سکیں، انصاف کی جو بیسیکلی فراہمی ہے اس کو یقینی بنا سکیں. اب یہ تو میں اب آج کے حالات کی بات کر رہا ہوں. جب اسلام اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا تو اس وقت یہ تھا کہ اس وقت زیادہ تر بادشاہت کا کانسیپٹ تھا، بادشاہ ہوتا تھا صرف، تو اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے تھے. تو اس صورت میں ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی کہ جس کے اندر کیا ہو کہ انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق ملے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو انصاف ملے، اور لوگوں کو پروٹیکشن ملے، سیکیورٹی ملے. لوگوں کو جو ہے نا وہ خوف کے جو بت ہیں وہ توڑے جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیسے ممکن ہو سکتی تھی جب آپ قرآن مجید کو مکمل منو امپلیمنٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ریاست مدینہ اور میثاق مدینہ اور یہ ساری چیزیں بعد میں خلفائے راشدین نے جس طرح سب کچھ کیا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ مانیں گے، امپلیمنٹ کریں گے، تو پھر یہ پاسبل ہوگا کہ آپ کو ایک ایسا نظام ملے گا. یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی کیا ہے، ایک ضرورت ہے کہ اس کو ایسا نظام ملے جس میں لوگوں کو انصاف مل سکے، سیکیورٹی مل سکے، سب کچھ مل سکے. تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ جب آپ اسلام کو مانیں گے، یا آپ اسلام کی یہاں پہ بات نہ بھی کریں، ایک دین کو مانیں گے جو کہ اللہ کی طرف سے نظام آیا ہو. کیونکہ یہ کنس کے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. جب انسانوں کے بنائے ہوئے نظام جو ہے انسانوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، تو پھر ہمیں کوئی ایسا نظام چاہیے جو کہ اللہ کی طرف سے بنا ہو اور اس کو
پھر کیونکہ اللہ جو ہے وہ انسانوں کی نیچر کو بہتر جانتے ہیں، تو جب اللہ کی طرف سے کوئی نظام آئے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ کلیئر ہے؟ پھر جی ہمارا معاشی نظام، معاشی نظام میں آج کل جو دنیا میں ہے کیپٹلزم ہے اور دوسری کیا ہے کمیونزم، یہ دو مین کانسیپٹس ہیں جی فی الحال دنیا میں چل رہے ہیں۔ جیسے کمیونزم کو آپ دیکھیں تو رشیا ہے اور چائنا، یہ مینلی جو ہے یہ کنٹرولڈ کمیونزم کی یا کنٹرولڈ کیپٹلزم ہے، جبکہ اس کے لیے آپ کو دیکھیں تو باقی ساری جو دنیا ہے، جیسے مینلی اگر آپ یورپ کو دیکھ لیں اور یو ایس کو دیکھ لیں، آسٹریلیا کینیڈا وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں، یہ کیپٹلزم والے، باقی لوگ جو ہیں وہ سارے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا مین جو ہیں وہ رول، یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں کیپٹلزم اور کمیونزم۔ تو یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ کیپٹلزم جو ہے اس کے اندر انسانوں کو جو ہے یعنی ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے یا ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں جو مین کانسیپٹ ہے نا جو کیپٹلزم میں مین کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک سرمایہ دار شخص جو ہے وہ جتنا مرضی پیسہ بنا لے، سرمایہ دار شخص جو ہے وہ جیسے مرضی کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا لے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اسٹیٹ اس کو روکے گی، اسٹیٹ تو انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتی۔ کیپٹلزم جو ہے اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو پیسہ بنانے سے روک نہیں سکتی، ہاں آپ ٹیکس دیں وہ آپ کے اوپر ضروری ہے، باقی آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی پیسہ بنائے، ٹھیک ہے، آپ جس طرح مرضی اپنے جو ہے وہ انکم کو میکسیمائز کریں۔ لیکن اسی طرح کمیونزم جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی جو شخص جتنا مرضی پیسہ بنائے، لیکن ہونا یہ ہے کہ اس کو ایکولی ڈیوائڈ کیا جائے گا، یعنی آپ پوری دنیا میں یا آپ پوری اسٹیٹ کی ایک بات کر لیں، جیسے یو ایس ایس آر میں ہوا تھا، اس میں ایسے ہوا تھا کہ بھی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، جو جتنا مرضی کام کرے، جتنا مرضی پیسہ کمائے، جتنی مرضی محنت کرے، اس کو فکس سیلری ملے گی۔ فکس سیلری سے مراد یہ ہے کہ اس کا اور ایک ایسے شخص کا جو بالکل کوئی کام نہیں کرتا، ایک شخص جو بہت زیادہ کام کرتا ہے اور ایک وہ شخص جو کام بالکل نہیں کرتا، اوکے، اب ان دونوں کو ایک جیسی سہولیات ملیں گی۔ اگر کپڑے پہنے جا رہے ہیں سارے ایک جیسے، سب کو کپڑے ملیں گے، اور گھر میں ایک جیسے جو ہے سہولیات ملیں گی، سمجھ کے بعد گاڑی ہے تو سب کو گاڑی بھی ملے گی، جو کام کرتا ہے جو نہیں کرتا دونوں، اوکے۔ تو یہ دونوں نظام جو ہیں یہ بیسیکلی انسانوں کی جو معاشی جو ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، یہ دونوں جو ہے سود پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، دونوں میں کیا ہے، دونوں ہی سودی نظام ہے، کیپٹلزم بھی سودی ہے اور یہ بھی سودی ہے، یہ بھی سود پہ چلتا ہے، یہ بھی سودی ہے۔ تو سود کو تو ویسے ہی ایک جو ہے یہ تو سیدھی سیدھی ایکسپلائٹیشن ہے، آپ اسلام کو درمیان میں نہ بھی لائیں تو پھر بھی ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج کے دور میں جو نظام ہے، یا اس وقت جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی جو نظام تھے وہ انسانوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر تھے، اوکے۔ تو اب ہوا کیا کہ اب ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جو ان کی یعنی انسان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو وہ نظام کیسے آئے گا؟ وہ کوئی دین ہی دے سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا، کیونکہ انسانوں کا عقل جو ہے وہ یعنی ناقص ہے، وہ یعنی اتنی پرفیکشن نہیں ہے جتنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نظام میں پرفیکشن ہوگی اور انصاف قائم ہوگا، معاشی انصاف قائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نظام اگر نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے، تو پھر کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام کر سکتا ہے۔ یا تو اللہ کے نظام کی بات اگر کریں گے تو پھر آپ کو دین درمیان میں لانا پڑے گا، تو اس وجہ سے دین کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہمیں ایک اکنامک سسٹم کی ضرورت ہے۔ پھر جی جسٹس سسٹم کی بات کریں، یہ بھی اسی طرح کہ آج کے دور میں جو جسٹس سسٹم جو ہے ان میں اگر انسانوں کو انصاف نہیں مل رہا، یہ انصاف اتنا مہنگا ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے لیے، یا آپ اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی کیس کا وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اب ایون یو کے جیسے ملک میں بھی 2 سال تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ہی نہیں ہوتی، 2 سال تک ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کا جو ہے، یہ اسلام کا اگر آپ بات کریں اسلام کے نظام میں ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دین میں یعنی اللہ نے جو انصاف کا نظام ہے اس میں ایک تو وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اوکے، پھر ٹرائل پیریڈ جو ہے یہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو فوری انصاف دینا ہے، ٹھیک ہے۔ قاضی جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ فوراً اس کے سامنے جو ہے گواہ پیش کیے جائے،
وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدعی اور جو دوسرا جس کے اوپر الزام ہے، ملزم جو ہے، وہ دونوں مدعی اور ملزم قاضی کے سامنے پیش ہوں اور اپنی اپنی بات کرے، اور فوراً جو ہے تحقیقات مکمل کی جائیں ایک آدھ دن میں، اور فوراً سزا ہو۔ تو یہ اس طرح کوئی ٹرائل پیریڈ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ابھی یہ کرے وہ کرے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ کلیئر ہے؟